چھوٹے چھوٹے درخت لگانے کا، پھول لگانے کا، یہ بہت پازیٹیو سائن ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر کے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ فائنینشیل کرائسس سے دوچار ہیں. ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ پچھلے عرصے میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ گورنمنٹ کے پاس جو فنڈ تھا اس میں صرف تنخواہوں کے پیسے تھے، باقی کوئی چیز باقی اس میں نہیں تھی. اس کے باوجود ہی آگے چل رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر کہ آپ نے پوچھا کہ جو پارک ہے اس کے اوپر جو پارکنگ ٹکٹ لیے جا رہے ہوتے ہیں، اس میں دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی کوتاہی بھی کہہ لیجئے، گورنمنٹ کی سستی بھی کہہ لیجئے، عدم توجہ بھی کہہ لیجئے کہ اس طریقے اس کو مینج نہیں کیا جا رہا. اگر اس کو مینج کر دیا جائے، اگر اس کو اب ہوتا ہی ہے کہ جب وہ ٹکٹ کے پیسے لے رہے ہیں، پارک کو اس طریقے سے مینٹین نہیں کیا جا رہا ہوتا جس طریقے سے وہ یہی سوال میں پوچھنا چاہوں گا راجہ حفیظ الرحمان صاحب سے. ایس ٹی او صاحب میونسپل کارپوریشن میرپور آزاد کشمیر ہمارے ساتھ موجود ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جو ٹیکس کی مد میں جو پارکنگ ایریا سے لیے جا رہے ہیں وہ پیسہ کیا مجھے پہلے یہ تو بتائیں کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ وہ واقعی لوگ آپ لوگوں کے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں جو وہاں پر ہمارے سے جو بھی عوام وہاں پہ جاتی ہے، پبلک جاتی ہے تو اس سے پیسے لیتے ہیں، کیا وہ آپ لوگوں کے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو یہ نا کہ اس پارک کا باقاعدہ ٹھیکہ ہوا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، ویو پوائنٹ پارک. ہاں جی ویو پوائنٹ ٹھیک ہے. انہوں نے یہ دیا ہوا ہے کسی ٹھیکیدار کو. اچھا ٹھیک ہے. اب جہاں تک یہ کہ گاڑیوں کا وہ چارجز لے رہے ہیں پارکنگ کا، جی ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بارے میں تو جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ اس میں لکھا ہوگا کہ وہ گاڑیوں کا لینے کے مجاز ہیں. یہ ابھی میں آج نوٹ کر لیتا ہوں، یہ صبح فرسٹ ٹائم انشاءاللہ میں اس کو بھی دیکھ لوں گا. یہ بڑی اہم چیز ہے اور اس کو میں بالکل فرسٹ ٹائم ہی چیک کر کے تو اس پہ پورا ایکشن. اصل میں سر اس میں ایک اور بھی ہے نا، شاید اس میں آپ کو انفارمیشن پراپر نہیں ہے کہ جو ہمارے جو یہ بلدیاتی ادارہ جات ہے نا، یہ گورنمنٹ کی فنڈنگ پہ نہیں چل رہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے اپنے ٹیکسز ہوتے ہیں، سیلف جنریٹڈ فنڈز ہیں جس میں آپ لاڑی اڈا کر سکتے ہیں، پراپرٹی ٹیکس کر سکتے ہیں، کار پارکنگ کر سکتے ہیں. اگر پارک پہ کہیں کسی نے انٹری فیس لگائی ہوئی ہے تو وہ انٹری ٹکٹ کر سکتے ہیں. تو یہی فنڈز جو ہے نا بیسیکلی ہم کلیکٹ کر کے 2 4 10 روپے یا 20 روپے کی صورت میں پھر لوگوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرتے ہیں. اسی پہ لگائیں گے. ایک جو آپ بات کہہ رہے تھے نا جی کہ شاید کوئی فنڈز کے حوالے سے پرابلم ہے کہ جی وہ مینگو گارڈن شاید ڈیولپ نہیں ہو رہا، ڈی سی گارڈن نہیں ڈیولپ ہو رہا، جیسے میں اب جڑی کس پہ کام کر رہا ہوں. جی جی بالکل. بیسیکلی فنڈز جو ہے نا وہ کسی مسئلے کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے. اچھا، جو میرا اپنا اوپینین ہے. صحیح. میں تو سمجھتا ہوں بیسیکلی آپ کی کمٹمنٹ ہے. اگر آپ کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ آپ نے اس کام کو کرنا ہے تو پھر فنڈز مینج کرنا کوئی مسئلہ نہیں. صحیح ہے. میرپور میں خصوصاً مسئلہ نہیں ہے بالکل. یہ ہمیں آج اس پلیٹ فارم پہ ایک بات بتاتا ہوں، آپ کے علم میں ایک بات لاتا ہوں. میں بمبر تعینات تھا چیف آفیسر، تو وہاں پہ میونسپل کمیٹی کے جو وہ سپرویژن میں 40 کنال رقبہ 40 کنال رقبہ 91 سے جو ہے وہ ان کے زیر قبضہ تھا، جہاں پہ صرف سفیدے کے درخت تھے. اچھا. اینڈ دیر ور نتھنگ ایلس. اوکے. تو عدنان خورشید صاحب اس وقت ڈی سی ہیں پلندری میں. اچھا. تو وہ ادھر ایڈمنسٹریٹر تھے، میں چیف آفیسر تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ فیاض صاحب دیکھیں یہ پارک کس کو ہم باہر لکھا ہوا تھا بڑا جعلی حروف میں کہتے ہیں نا کہ چلڈرن پارک بمبر، تو اس کے اندر جو ہے وہ صرف سفیدے کے درخت تھے اور کچھ نہیں تھا. اچھا. پارک والی کوئی اس میں سہولیات پارک والی نہیں تھی. تو پھر خیر انہوں نے کہا جی اس کو بنانا ہے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بناتے ہیں. پھر ہم نے اب آپ یقین کریں گے کہ ہم نے جس وقت اس پہ شروع کیا تھا تو ہمارے پاس 2-3 لاکھ روپے تھے. تو ابھی چلیں یہ کہنے کہ وہ نیشنل سٹینڈرڈ کا تو نہیں ہے، لیکن وہاں کے لوکل سٹینڈرڈ کے مطابق وہ پارک اب اس قابل ہے کہ وہاں پہ ڈیلی کی بنیاد پر 200-300 لوگ ان آؤٹ ہوتے ہیں. صحیح. اچھا. 300 افراد ڈیلی اس پارک میں جاتے ہیں، بچے جاتے ہیں. اور چھوٹا سا اس میں آپ کے اگلے کوشچن سے پہلے میں جناب چوہی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ بالکل اس وقت ظاہر ہے ہماری آواز پوری دنیا میں جا رہی ہے، فیس بک پہ سنی جا رہی ہے، آزاد کشمیر میں، پاکستان میں. میرپور کے اندر وہ پوٹینشیل موجود ہے. اگر گورنمنٹ سرپرستی کرتی ہے اور انکریج کرتی ہے لوگوں کو یہاں پر، تو بہت اچھے طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. میرپور وہ
شہر ہے جس کے اندر آزاد کشمیر کے تمام شہروں کی نسبت سب سے زیادہ بینکوں کی برانچیں ہیں, وہ اپنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. باقی اور میرا خیال ہے کہ جو آزاد کشمیر کا سب سے بڑا شہر بھی اس لحاظ سے آتا ہے. کچھ کر کے دکھائیں نا. جی ایگزیکٹلی. اچھا ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اس سے پہلے آپ کچھ کر کے دکھائیں. ویو پوائنٹ کی بات تو ہوگی کہ ویو پوائنٹ جو پارک ہے وہ ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے, وہ اب آپ نے کہا کہ صبح آپ چیک کریں گے, وہ پھر اسی میں آ جاتا ہے کہ جب ٹھیکے پہ دے دیا تو اس میں ظاہری بات ہے شک ہوگی, ٹھیکیدار نے پیسے تو اس نے پورے بھی تو کرنے ہیں نا. جس فنڈ کی بات کر رہے ہیں صاحب, اس کے بعد اس نے اپنے ریکوری بھی تو کرنی ہے نا. تو چلیں اس بات کو تو ہم چھوڑتے ہیں. نانگی میں سرافا بازار میں ایک پارک ہے. جی بالکل. جی آپ کو اگر پتا ذہن میں آ گیا ہو, وہ پارک ہے. وہ پارک نام کا رہ گیا ہے. اب وہاں پہ زیادہ ریڑھی ٹھیلے والے, ہوٹلز والے اور ڈفرینٹ اس طرح کی چیزیں وہاں پہ. ایک مسجد بھی بن, مسجد بہت پیاری ہے, اور لیکن وہ ان لوگوں سے وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. ہاں, اس میں آپ سے بالکل ضرور کمٹ کروں گا. دیکھیے مساجد وہاں پر جسٹیفائی کرتی ہیں اسلامی طور پر بھی جو جگہ مسجد کے لیے خریدی جا رہی ہوتی ہے. ہم اس بحث میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. چھوٹی سی ایگزامپل دے کے میں آگے نکل جاؤں گا کہ اگر مدینہ شریف کی مسجد جو تھی اس کے لیے زمین خریدی گئی, حضرت عثمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدو اس کو, پھر نماز پڑھیں گے, تو اس سے بڑی مثال ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پارک میں مسجد اس طریقے سے وہ جسٹیفائی نہیں کرتی. اچھا, وہ تو ایک علیحدہ پوائنٹ ہے. باقی جو وہاں پر ریڑھی لگی ہوئی ہے, ٹھیلے لگے ہوئے ہیں, ہوٹل بنے ہوئے ہیں وہاں پہ, اس کا ضرور ان دونوں سے ان کا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہاں سے آپ لوگ وہاں سے بھی پیسے جنریٹ کر رہے ہیں, کیا وہ بھی آپ لوگوں نے ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے؟ مجھے اس میں مکمل علم نہیں ہے. اچھا, لیکن چیف صاحب ادھر ایز اے اسٹیٹ آف ہو سکتا ہے ان کو علم ہو کہ مجھے شک پڑتا ہے کہ وہ بھی لازمی ٹھیکے بھی. ریڑھی والے رجسٹرڈ نہیں ہیں جی. ہاں نہیں, ریڑھی باہر تو نہیں, اندر لگا رہے ہیں, اندر لگے ہوئے ہیں, مین گیٹ پہ بھی لگے ہوئے ہیں اس کے. اور اندر تو ان نے بڑے پراپر قسم کے وہ دیسی ٹائپ ہوٹل ان نے بنائے ہوئے ہیں, اور وہ پارک تو آپ پتہ ہی نہیں لگا لگو کے. اور کوئی اس طرح کے رجسٹرڈ نہیں ہے, نہ کوئی لیز میرے خیال. اچھا, وہ لیز پر نہیں ہے, لیکن وہ پارک کو بالکل خراب کیا جا رہا ہے. سو کالڈ انکروچر ہے. ویسے ریڈی والوں کو ویسے میونسپل کارپوریشن نے پچھلے دنوں انکروچمنٹ کے خاتمے کے لیے ایک ایکشن لیا تھا, اس کا سٹارٹ لیا تھا. بڑے ڈیلیگیٹڈ تھے یہ ہمارے تمام دوست. اگر وہ ایکشن جاری رہتا تو میرا خیال ہے اس کی بھی صفائی ہو جاتی. بالکل. تو وہ میرے خیال میں جنہوں نے آپریشن شروع کیا تھا ان کی صفائی ہو گئی. صحیح. ایک اور جس کی طرف میں توجہ لے کر جانا چاہوں گا آپ کی, وہ جناب F2 کے مقام پر آفیسر کالونی میں گلزار حبیب کے سامنے جو پارک ہے, جی وہاں پہ ویسے کسی فیملی تو دور ویسے بھی جانا محال ہے, کیونکہ وہاں پر ٹوٹلی جس ٹائم آپ چلے جائیں کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے. کیا اس پارک کو بھی کرکٹ میدان بنا دیا گیا ہے؟ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے آپ کی؟ شاید اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ کارپوریشن کے پاس نہ ہو. وہ میرا خیال ہے MD کا پارک ہے, اور اس کے اوپر کسی بینک نے پچھلے دنوں کوئی کام بھی کیا تھا. لیکن بات آپ کی بالکل درست ہے, اس کی لوکیشن جو ہے وہ لوکیشن ابھی کلیئر. ہاں, وہ لوکیشن جو صبح نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد فاروق ہو کے ادھر چلے جاتے ہیں. ہاں بالکل, لڑکے کھیلتے ہیں کرکٹ وغیرہ, کوئی بھی ہو. چلے کرکٹ کھیلنا تو اچھی بات ہے نا پارک میں, لیکن وہ اس کے لیے ہونا یہ چاہیے جس طریقے سے ابھی جو پارک کے جو اس میں وسیع معنوں میں آتا ہے جو پارک میں, وہ پھر اس میں چودھری فیاض صاحب جس طرح بات کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا یہ ویژن ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, اپریشیٹیبل ہے کہ انہوں نے باقاعدہ فیلڈ بنائی ہے کھیلنے کے لیے, بڑے بڑے میدان مختص کیے گئے. اب امیجن کیجئے کہ 100 کنال رقبہ اگر کھیل کے لیے دیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھی بات ہے. جس پہ قبضہ مافیا کی بڑی نظریں گاڑی ہوئی تھی, لوگوں نے جو پلاٹوں کی اسکیمیں بنائی ہوئی تھیں, تو یہ جناب وزیر اعظم نے کمال مہربانی کر کے یہ وہ رقبہ جو ہے مختص کر دیا. وہاں پہ کرکٹ, ہاکی, والی بال, یہ 3-4 گراؤنڈ ہیں, اس سے ٹوٹل گراؤنڈ کی دے دیے گیا. مجھے بتائیے گا, اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو رفیق مغل صاحب, سینئر جرنلسٹ. سر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ اس وقت اگر عوام کی نمائندگی کریں یہاں پر, اور ان کے پیش نظر ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم نے سن لیا پوائنٹ آف ویو ہمارے STO صاحب کا کہ یہ کس طرح سے بیان کر رہے ہیں, کیا ان کے نئے پروجیکٹس ہیں. جڑی کس کا ہم نے سن لیا, باقی آزاد کشمیر میں جتنے پارکس کا جو ویژن ہے ہمارے PM صاحب کا وہ بھی ہم نے سن لیا. لیکن عوام ان سے کیسا فیڈ بیک چاہتی ہیں؟ دیکھیں, اس میں عوام جو چاہ رہے ہیں وہ ابھی ہمارے پاس جو ہمارے سامنے جو گورنمنٹ کا ایک موقع
موقف آیا وہ یہ تھا کہ فنڈز کی کمی ہے, پلاننگ کی, باقی دوسری چیزیں. پھر چودھری فیاض صاحب نے بات کی کہ اگر انسان کے اندر وہ ایک دفعہ فیصلہ کر لے کسی بات کا تو پھر ظاہر ہے فنڈز کا وہ کمٹمنٹ ہو جائے تو وہ نہیں رہتی. لیکن دیکھیے میں بات وہی عرض کروں گا کہ عوام اس وقت جو میرپور کے لوگ ہیں لوکلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہاں پر اچھی پارک کی سہولیات میسر آئیں. اگر وہ یو کے سے ٹریول کر کے اپنے آبا و اجداد کی قبروں کے پاس آ رہے ہیں, واپس اپنے گھروں میں آ رہے ہیں, تو وہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں اگر جاتے ہیں تو ان کو وہاں پر زیادہ ترقی ملے گی اور کم پیسوں میں ملے گی. وہ ایک نئی چیز بھی دیکھیں گے. اس کے باوجود وہ بزرگ اپنے بچوں کو اس لیے یہاں لاتے ہیں کہ وہ یہاں اپنے وطن سے آشنا ہو, اپنے وطن سے ان کا ربط و تعلق مضبوط ہو. اور وہ جب پارکوں کی طرف جاتے ہیں تو انہیں مایوسی ہوتی ہے. سچی میں آپ کو بات بتاؤں, بالکل یہ ٹیکس لے لیجئے, اچھی سہولت دیجئے. اگر اچھا ایک پارک بن جاتا ہے, اس کے اندر ان کے بچوں کے کھیلنے کے لیے اچھی جگہ بن جاتی ہے, بڑوں کے لیے بیٹھنے کے لیے بن جاتا ہے, فیملی کی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, لوگ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. یہاں پر پرائیویٹ ایکسپیرینس ایسے ہوئے ہیں. مثلا نہیں کہ میں بات کروں گا, نفیس والوں نے وہ بنایا تھا ولیج ریسٹورینٹ, فارم ہاؤس, رش نہیں ٹوٹتا تھا وہاں پہ. مجھے یاد ہے جب میں اپنی فیملی لے کے جاتا تھا وہاں پہ گاڑی بعض اوقات پارک کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی. اسی طریقے سے ابھی وہ ظہور صاحب, ہماری عوام چاہتی ہے, ہمارے میرپور کے لوگ یہ چاہتے ہیں ایسی ایکٹیویٹیز ہوں, ایسی جگہ ہمیں ملے جہاں پہ جا کر وہ اپنی فیملی گیٹ ٹوگیدر کر سکے, انٹرٹینمنٹ ہو, وہاں پہ انجوائے کر سکے. بالکل. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے سے ٹیکس لے لیں لیکن ہمیں اچھی کوالٹی ٹیکس لے لیں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں لوگوں کی نمائندگی کروں, یہاں پر عوام کی نمائندگی کروں, گورنمنٹ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ ایسا پلان اگر جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب کے ابھی کافی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی بہت اچھی ہیں. مثلا کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پریکٹیکل نظر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بات ہوئی ہے, یہاں پر میڈیکل کالج مل گیا ہے, آزاد کشمیر میں 3 مل گئے, میرپور میں 1 مل گیا, باقی چیزیں ہوں گی, چیک کریں, برج ہو گیا, صحیح, باقی سارا سب. لیکن گورنمنٹ کو فوکس کرنا چاہیے اسپیشلی شہر کے اندر. جس طریقے سے چوہی صاحب نے ابھی بات کی کہ آپ میرپور کو 2 چنگیوں کے درمیان نہ دیکھیں, باہر بھی میرپور ہے, نو ڈاؤٹ ہے, لیکن جو اندر کی آبادی ہے اس کے لیے بھی ایسے پلان بنائے جائیں کہ پارکوں کو اسپیشلی توجہ دے کر کے ایسا کام کیا جائے کہ لوگوں کو سہولت مل سکے, لوگ فوری طور پر اس پر مطمئن ہو سکیں. اگر ایک اچھا پارک بن گیا, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, ایک بہت اچھا پارک بن گیا, اس کے اوپر ٹیکس ویکس بھی لگ گیا, بچوں کے جھولوں کا لگ جاتا ہے, اگر یا انٹری کا لگ جاتا ہے یا گاڑی پارک کرنے کے لوگ اتنا مسئلہ نہیں, لوگ اس کو دیکھیں. ایک آدمی یہاں سے پاکستان کے پارکوں میں جا رہا ہے, راولپنڈی جا رہا ہے, اسلام آباد جا رہا ہے. یہی بات ہے, آپ کی بات سے بالکل میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر پھر نو ڈاؤٹ کہ انہیں اتنا مسئلہ نہیں ہوگا کسی بھی چیز کا ٹیکس پے کرتے ہوئے یا کار پارکنگ کی کسی بھی وجہ سے. میں جی سوری, پنجاب سے کافی عوام یہاں پہ آتے ہیں, لیکن پھر وہی بات آتی ہے مایوسی. ایک تو کشمیر کا نام ہے یہاں پر, دوسرا یہاں کا موسم بہت اچھا ہے, آب و ہوا بہت اچھی ہے, منگلہ جھیل کا نظارہ کرنے کے لیے اور اگر پارکس کا بھی اضافہ ہو جائے, جو پارکس ہمارے پاس موجود ہیں, نئے پارکس تو بنانا بات کی بات, جو موجود انہیں کو ڈیولپ کر دیا جائے. اچھا, میں آخر میں اب میں پوچھنا چاہوں گا, ہمارے جناب ساتھ موجود تھے چودھری محمد فیاض صاحب, چیف آفیسر ضلع کونسل میرپور سے. آپ اینڈ پہ ہمارے سننے والوں بالخصوص میرپور کے جو شہری ہیں, انہیں آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں میرپور کے شہریوں کو یہ سجیسٹ کروں گا جی کہ ہم بحثیت قوم پتہ ہے بڑے سست ہیں. اچھا. اور پھر جو ہم پبلک سروینٹس ہیں نا وہ ذرا ضرورت سے زیادہ سست ہیں. اوکے. تو یہ کہ ہم سے یہ سروسز ڈیمانڈ بھی کریں اور ہم سے سروسز لیں بھی, اور اس کے بدلے میں جو ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں اور لینا بھی چاہتے ہیں, لیکن جو ملنے والی صورت ہے وہ تھوڑی کام. آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اگر یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو انہیں لینا بھی چاہیے اور انہیں لینے کا طریقہ بھی آنا چاہیے, اور جو ٹیکسز ہیں اداروں کے وہ بر وقت پے کرنے چاہیے. صحیح, یہ اچھی بات کی. اور پھر یہ ادارے جو ہے پھر یہ جو ادارے ہیں وہ مضبوط بھی ہوں گے, ایسے طریقے سے کام پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے. فرض کریں آپ ڈی سی گارڈن کی بات کرتے ہیں جی, بار بار آپ بات کرتے ہیں. جب میں وہاں پہ آیا تو میں نے کم از کم, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہاں سے 50 ٹرالی جو ہے نا ہم نے وہ ملبہ باہر نکالا. جب میں تھا ادھر اور آپ میرے بعد حفیظ صاحب بھی نکال رہے ہیں, تو وہاں پہ لوگ روز جاتے ہیں واک کے لیے. اور میرپور کے جو بڑے کہنے وی آئی پیز وہاں پہ جب واک کے لیے جاتی ہیں خواتین,
तो किसी ने बल्दिया वालों को ये नहीं कहा जी कि यहाँ पे गंद। अच्छा, आपका मेन फोकस इसी पे है कि लोग अगर किसी ऐसी चीज को देखते हैं उसकी डिमांड भी करें और फिर हासिल करने का करें और हासिल भी करें। सही, ये बड़ी अच्छी जेन्युइन बात की है इन्होंने, क्योंकि यूके के अंदर भी शिकायत लोग करते हैं तो उसके ऊपर एक्शन नो डाउट उनका अपना प्लान भी सारी बात है। आप डिमांड करेंगे तो आपको चीज मिलेगी ना, खाना भी भूख लगी हो, दुकान पे खड़े होके, होटल पे खड़े होके आपस में डिस्कस कर, यही बात है, जो रेलिवेंट यही बात है, उसको स्ट्रेस नहीं करते कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये करो। बहुत शुक्रिया फयाज साहब आपका। हफीजुर रहमान साहब इनके साथ मौजूद है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जितने भी मिसाइल हमने डिस्कस किए, पार्क्स के हवाले से, उनकी फैसिलिटीज के हवाले से, उनकी मेंटेनेंस के हवाले से, उनकी इंप्रूवमेंट के हवाले से, आखिर में आप इनका हल क्या बयान करते हैं? आपके 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए। अब हल क्या बताएं, मलबे की इन्होंने बात की है, मैंने उधर